أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. درس قرآن کو سلسلہ بار ہم 28واں سپارہ سورہ صف تک پہنچے. آیت نمبر 13 تک ہوا تھا. آج آیت نمبر 13 سے آگے ہے. یہاں سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کی وساطتوں کے ذریعے سے ہمیں بھی پیغام ہے. امت محمد کو پیغام ہے. کیا وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین، حواری کہتے ہیں دوست کو، جو مخلص دوست ہو، بے مطلب دوست، اس کو حواری کہتے ہیں. حواری تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت تھے تو ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواریین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، ان کے دوستانہ تعلق کا اللہ نے اعتراف کیا، تعریف کی، اور ان کی جو امداد کی تعریف اللہ نے کی، اور انہوں نے جو ساتھ دیا اپنے پیغمبر کا، اللہ کو اتنا پسند آیا. ان کو مثال بنا کر اس دوستانہ تعلق کو، اس مدد کرنے کو، اپنے اس دین کی امداد اور مدد کرنے کی مثال قائم کر کے امت محمد یہ کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسے دین کی کیا کرو، مدد کرو. ہاں کوئی کچھ مضمون ہے ان آیات میں. تو کیا فرما رہے اللہ جل شانہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اللہ کو مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ ہے. اللہ جبار ہے، اللہ علیم ہے، اللہ غالب ہے، عزیز ہے. مدد کی ضرورت نہیں تھی. پھر یوں کہیں گے تم اللہ کی دین کے مددگار ہو جاؤ. ہاں، اور کیسے مددگار ہو جاؤ؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تنگ آئے، دشمنوں کی ایذاؤں سے، ستانے سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے ایک اعلان کیا، بھائی ذرا آج الگ ہو جاؤ. کون میری مدد کرے گا اللہ کی دین کی؟ کون میرا مددگار ہو جائے گا؟ تاکہ وہ الگ ہو جائیں، دشمن الگ ہو جائیں اور دوست الگ ہو جائیں. تو کہا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی دین کے سلسلے میں، ہے نا. تو اللہ فرما دے تو جیسے کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی حواریین سے، اپنی امت سے، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی دین کے سلسلے میں. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا امتیوں نے، چند کچھ 12 افراد پر مشتمل تھے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ امت بس اتنے مخلص اٹھے. انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال الحواریون، تو امتی عیسیٰ ابن مریم نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. تو یہاں پر ایک مثال قائم کر دی گئی ہے. مثال ایک قائم کی ہے کہ یہ کئی عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تمرون کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے دین کے سلسلے میں، ہے نا. ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنوں سے دشمنی مول لیں گے، لیکن اللہ کی دین کی کیا کریں گے؟ آبیاری کریں گے، اللہ کی دین کی اشاعت کریں گے، چاہے ہمیں اپنوں سے کیا لینی پڑی؟ دشمنی ہی مول لینی پڑی. تو اسی طرح کہا جا رہا ہے امت محمد الرسول اللہ، مجھے آپ سے، ہمیں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی دین کی کیا کرو؟ مدد کرو. ہاں، جس اینگل سے ہمارا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، ہماری ایک منزل یہی ہونی چاہیے. نہیں بس میں نماز پڑھی، مسئلہ ختم، میری ذمہ داری ختم ہے، میں نے تھوڑا سا مال خرچ کیا، میری ذمہ داری ختم ہے، میں نے حج کر دیا، میری ذمہ داری ختم. نہ، یہ دین کا ایک حصہ ہے. یہ کیٹاگریاں ہیں.
آپ کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے میرے نبی کے امتی، اے میرے بندے، آپ نے میری دین کے لیے کیا کچھ کیا تھا؟ اس کے لیے جواب ہمیں چاہیے، ہاں کیا کیا تھا؟ آیا تمہیں آپ نے نماز پڑھی، بس نماز پڑھنے پر آپ نے اپنے اوپر خیر کا دروازہ بند کر دیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے حج کیا ہے، بس نہ، آپ نے کون سی مدد کی؟ آپ کے پاس دماغ تھا، آپ کے پاس اپروچ تھا، صلاحیتیں تھی، ہے نا، آپ کے پاس ایک دبدبہ تھا، کیا آپ نے کون سی صلاحیت آپ نے استعمال کی دین اللہ کی دین کے لیے؟ کون سی صلاحیت اختیار کی؟ ٹھیک ہے، اگر حالانکہ اللہ نے ہمارا وجود، ہماری ذہانت، ہمارا دماغ، ہمارا دل محض اسی لیے دیا تھا کہ میری بندگی کرو، ہے نا، میری دین کی، میرے نبی کا ساتھ دو، اور میں نے اس کو ڈسٹ بن بنا دیا، کچرا بنا دیا، ہے نا، میرے دل دماغ میں نہ جانے کیا کیا بسا دیا۔ دل دماغ کس کا مسکن تھا؟ اللہ جل شانہ، ہاں، دین محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وجود، مجھے اپنے وجود کو، اپنے جسم، دل و دماغ کو، اپنے جسم کو دین محمدی سے سراہنا تھا، ہاں، شبراء الرسول، مگر میں نے اس کو عجیب بنا دیا ہے نا، میں نے اس کو ایک کمانے کی مشین بنا دیا ہے نا، کھانے پینے کا ایک چلتا پھرتی مشین بنا دی، بس آسائشیں، آرام بس حاصل ہو، اس سے انکار نہیں ہے، آرام حاصل کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن مقصد بنا لینا غلط بات ہے نا، اپنے وجود کو بس کمانے کی مشین بنانا، مقصد بنانا غلط بات ہے، وہ ضرورت کی حد تک ہم لے سکتے ہیں، اس سے شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن ذرا ہم گریبان میں جہاں کی میں نے کون سی ایسی سال، اگر میرے 40 سال گزر گئے، میرے 30 سال عمر کے تھے، میرے 25 سال گزر گئے، میرے 20 سال گزر گئے، ہے نا، میرے 45 سال گزر، میری 90 سال عمر ہوئی، ذرا میں اپنے گریبان میں دیکھوں میں نے دین محمدی کی آبیاری کس اینگل سے کی ہے، ذرا دیکھتا ہوں میں، ہے نا، کوتاہن حص لوگ میں دنیا داری اور کوتاہن حص لوگ میں دین داری کو وہ دکھتا ہے، کیا منہ دکھائیں ہم؟ محمد رسول اللہ، جہاں قرآن کا اعلان ہے، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کی مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کی دین کی کیا ہو جاؤ، جس اینگل سے بھی ہو، آپ کے پاس صلاحیت استعمال کرو۔ میں جو مجھے شالا والے مٹی میں تو شیم دے مٹی بچوس آزاد ہے نا، حالانکہ ایسا لگتا ہے میرے عمل سے کہ جیسے اللہ والوں کا کلمہ الگ ہے، میرا الگ ہے، ارے کلمہ تو سب کا ایک تھا، جو کلمہ اب اللہ ان کو چن رہا ہے، مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ میں بنانے کیا ہی سنات خطر استعمال کر سکتا، میں روؤں، میں گڑ گڑاؤں، میں اللہ سے مانگوں، یا اللہ مجھے دین کے لیے استعمال فرما، میری نسلوں کو استعمال فرما، ہاں، میں اپنی نسلوں کی منزل ان کو کیا دکھا رہا ہوں، کس رخ کے اور ان کو لے جایا جا رہا ہوں، یا میری زندگی کا رخ کس رخ کی طرف جا رہا ہے۔ کل مجھے اگر وہ صحابہ، اور پھر دیکھو ایسے مددگار بنے، پھر صحابہ نے ایسی مثال مددگاری کی قائم کی، نہ اس سے پہلے ایسی مثال بنی تھی، نہ اس سے آگے بنی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی مدد کرنے کے اعتبار سے جو مثال قائم کی، قیامت تک ایسی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا ہے نا۔ اپنے بچوں کو قربان کیا، حدیث میں گواہ ہے، اپنی جوانیوں کو قربان کیا، ہے نا۔ ایک صحابی کے متعلق آیا ہے، جب وہ کفار سے جنگ لڑتے وہ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو تلوار کا وار ایک بازو پر آ گیا، بازو کٹ گیا، خال کے ساتھ بازو لٹک گئی، چمرس کھل گئی، نور الہن، کس کی خاطر؟ دین کی آبیاری کی خاطر، دین کی مدد کی خاطر۔ جب لٹک گئے بازو، لڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، دوسرا ہاتھ لٹک رہا ہے، کس سے؟ چمڑے سے۔ حدیث یہ واقعات گواہ ہیں کہ ایسی مدد کی انہوں نے کہ ایسی کوئی مثال قائم۔ وہ کیا کران؟ اگر میں نے حق بول دیا، اگر میں نے سچ بول دیا، دبان یہ کڑی محل منزے ہے نا، مولی سو بھی سنن کڑے نہ اس میں کس پانی ناراضگی کا سے نا، جبکہ انہوں نے غیروں سے دشمنی مول لی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسے تو ہے اس میں محل منزے کڑے نہ، اس میں جلائے وات نہیں سنن کڑے، وہ اچما کسن پانی چھن مولی امام سو بھی سنن کڑے ایسے اس میں پان بھی، حالانکہ دین کی آبیاری کرنی تھی، دشمنی مول لیتے، اگر حق اور یہاں آگے اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں نا، ان کی نسلوں کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں،
اللہ کرے حفاظت، ورنہ ایسے مرجا جاتی ہے یہ خاندانی نسلی مرجا جاتی ہے، جیسے صفائی ہستی سے ایسے مٹ جاتی ہے زڑوسی میں دنیا پھر ہے نا. اکابر اسلاف علماء دین کی دیکھو نسلیں پھول رہی ہیں، پھل رہی ہیں، عزتیں. کیوں؟ یہ انصار اللہ بنے، اللہ کی کیا بنے؟ مددگار. یہ اسی طرح صحابہ، اس طرح تابعین، یہ اولیاء کرام بزرگان دین ایسے لگ رہے ہیں ابھی سوئے ہوئے ہیں. ایسی مدد کی دین کی کہ ہم جا رہے ہیں جیسے ابھی سویا ہے قبر میں، ایسا لگ رہا ہے. سبز شاداب ہے نا. ان کا جینا بھی ان کا مرنا بھی اللہ نے ایسا دکھایا، عزت ہی عزت، رحمتیں برس رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی رحمتیں برس رہی ان کی قبروں پر. کیوں؟ یا انصار اللہ دکھا کر گئے کہ کت کنچی دینس آپ یہ کریں آسان. ہاں دین محمدی کی نصرت اور مدد کرنا، اللہ کی دین کی نصرت اور مدد کرنا یہ عبادت میں شامل ہے. یہ عبادت ہے. ہاں یہ عین مقصد ہے ہمارا. اور ہم سون مقصد کے سیاس ہے نا. کس اور لے جایا جا رہا ہوں اپنے بچوں کو ہے نا. ہاں 2 ٹکے کے پیسے کھا دوائی سے بلن روز ہے نا. یہ تو عارضی ہے بھائی کس کے لیے. ہاں ٹھیک ہے مالداری اس سے منع نہیں کرتا ہے، مقصد بنانا یہ غلط بات ہے. مقصد ہمارا اپنا دین محمد اور رسول اللہ، آخرت ہو، قبر ہو، محشر ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی آبیاری اور محمد کی مدد ایسی کی کہ اس کا بازو جب کٹ گیا تو وہ لٹک رہا تھا، ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. یہ بازو میں تکلیف تو ہوگی بھائی، انسان تو تھے نا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا. احساس ان کو بھی ہوتا تھا. جب یہ بازو لٹک رہا ہے مجھے صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، صحابی، تو اس کو وہ لٹک رہی تو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. سائڈ میں گئے، جنگ چل رہی ہے، اپنے بازو کو پیر کے نیچے دبایا اور کاٹ دیا اور بازو کو پھینک دیا. کہا کہ یہ بازو میرے اور نبی کے دین کے مقابلے میں مدد کرنے کے خلاف آڑے آ رہا ہے. پھینک دیا، بازو کو پھینک دیا. کیا جواب دیں گے ایسے صحابی کو جب کل قیام یہ صحابی کھڑا ہوگا میں ان کا مسلمان کیوں کتھو اس کا ابھی یہ کرا ہے. تو اس کا بے دینی پروان چڑھاوا، تو اس کا بے دینی معاشر بناوا، تو اس کا سوسائٹی فروغ دیوان بے دینی ہو، اپنی اولادوں کی منزل کس طرف لے جا رہا تھا. کیا جواب ہوگا ایسے صحابی کے سامنے ہے نا. حضرت حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر نازنین طلاق کھایا ہے نا، اور ایک دشمن، ایک خبیث دشمن نے روئے نازنین محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر تھوکا. کس وجہ سے؟ اللہ کی دین کے لیے. جو کوشل عثمان دما نے نماز پڑھی ہوگی میری ذمہ داری ختم، میں نے حج کیا میری ذمہ داری ختم. نہ، یہ عبادت کی کیٹیگری حصہ ہے. ایک مقصد، ایک عین مقصد بنانا زندگی میں کہ بس کروں دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اینگل سے میرے پاس ذہانت ہے، میرے پاس اپروچ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس صلاحیتیں ہیں، ان کو استعمال کرو دین محمدی کے لیے، آبیاری کے لیے، مدد کے لیے. کونوا انصار اللہ، اللہ کی دین کے مددگار ہو جاؤ. اچھا تو وہ عبادت سمجھا سو تھومت میں مائٹے ہیں بس. یہ ہر ایک جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ذمہ داری مجھ پہ آئی. جس نے بھی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ذمہ داری مجھ پہ آئی، فرض ہو گئی. ہاں مجھ پہ ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا. اس کا مطلب اگر میں لازم اپنی اوپر ذمہ داری نہ سمجھتا ہوں دین کی مدد کرنا، دین کی آبیاری کرنا، اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں، میں اپنی دعوے میں جھوٹا ہوں. زبان سے کہہ رہا ہوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن میرا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے. سوچنا ہے تنہائیوں میں اپنی ذات پر، آیا میری ذات کیسا استعمال گساں دین محمدی کی آبیاری میں، اس کی مدد میں کیا کچھ کر رہا ہوں. میرا مال کتنا پرسنٹ دین محمدی کی آبیاری میں خرچ ہو رہا ہے اور کتنا پرسنٹ بے دینی میں خرچ ہو رہا ہے، فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے. آیا اگر میرے محلے میں، میرے شہر میں میرا دبدبہ ہے، میری مانی جاتی ہے، آیا بکوتا چوز دین محمدی آبیاری کران، بکوتا چوز کونوا انصار اللہ آیت کا مصداق بنان، کوتا چوز با خلاف گسان. مجھے سوچنا ہے میں اپنی اولادوں کو کیا پڑھا رہا ہوں. کیا بھائی عجیب المیہ ہے محترم بزرگوں، کیا المیہ ہے کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ میں شیعہ کا قرآن پڑھوں اور میری عمر 40 سال کی ہو رہی ہو، میری عمر 80 سال کی ہو رہی ہو، میں عین جوانی میں جی رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں چنتا کا مانگ ہی پڑھ رہی ہوں. لا حول ولا قوت.
یہ کونو انصار اللہ ہے، یہی میں مدد کر رہا ہوں کہ میں شروع پانا تگا ہوئی پاروں تو کیا کر مدد؟ کیا مجھے 2 رکعت نماز امامت کے لیے میں پڑھا نہیں سکتا ہوں؟ کیا اگر میں آگے بڑھا بھی تو میری زبان پہ قرآن چڑھتا ہی نہیں ہے؟ المیہ ہے محترم بزرگ، سوچنا ہے نا، رونا ہے، اللہ سے گنگرانا ہے، یا اللہ میرے وجود کو، ایک دعا ہے اس کا معنی ہے کہ یا اللہ میری پیشانی کی باڑ پکڑ کر دین کے راستے پہ چلا، ایک دعا کا معنی یہ بھی ہے۔ نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے دعا ہر وقت، ہمارے وجود کو، ہمارے نسلوں کو، اللہ میری مال کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما، ہے نا، قبول فرما۔ زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی۔ کیا جواب ہوگا ان صحابہ جنہوں نے وطن بھی چھوڑے؟ کس کے لیے؟ کونو انصار اللہ بننے کے لیے، ہے نا، اللہ کی مددگار بننے کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے، ہے نا۔ اللہ تعریف ہی کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ کیا یہ دیکھو میری نبی کے مددگار ہیں، ہے نا، یہ پوگنے میں پڑھ، ہاں دیوان شمحاس پہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ جان بھی نثار کر دیں، چلا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اولادوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں کس روح پہ لے جا رہا ہوں اپنے اولاد کو؟ بس فخر محسوس یوں ٹائٹ لباس لوگ میں اولاد شاید خدا مار حسر یہ ترقی کن دبان، قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کی گھڑے کی طرف آپ لے جا رہے ہو، تو کیا منع ہے؟ یہ ترقی کی اور جا رہا ہے۔ ترقی مجھے نبی نے سکھایا، ترقی مجھے قرآن نے سکھایا۔ اچھا ترقی بنا اس کو کہہ رہا ہوں، یہ تو یہ یوں ہی ہے، نعوذ باللہ مثال۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صاف خطاب ہے، کوئی اس میں پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سمجھیے یا ایھا الذین آمنوا، آپ نظر نماز گزارتے، آپ نظر گوئس ہوتے، آپ نظر تمام علماء عام خاص سب آگے، اے ایمان والو، اجمعون کی تبلیغ والو، ایمان والو ہے نا، میں کھول لیا ایک بیکس تھو مٹ کھلے بچھس آزاد۔ یہاں کہا ایمان والو، جو بھی ایمان والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی مددگار ہو جاؤ۔ جو بھی صلاحیتیں ہیں آپ کے پاس، جوانی ہے، دبدبہ ہے، عقدہ ہے، کرسی ہے، مال ہے، اپروچ ہے، آپ کی مانی جاتی ہے، کرو استعمال، ہے نا، دین کی صلاحیت، دین کی آبیاری کے لیے۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسی کہ کہا عیسیٰ ابن مریم کی امت نے، جیسے کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی امت سے، من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے سلسلے میں؟ قال الحواریون، تو ان لوگوں نے کہا، اس کی امت نے، حواریوں نے کہا، عیسیٰ کے دوستوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ تو پھر اس میں کیٹیگریاں ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 گروہ ہو گئے، کتنے؟ 3۔ ایک گروپ ہو گیا، انہوں نے کہا جب عیسیٰ ابن مریم کو، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اپنی وجود اور زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، اللہ کی مرضی، ہمارا عقیدہ ہے یہ، اب بھی وہ زندہ ہے، حیات ہے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ اب وہ وہاں کیسے جی رہے ہیں، اس کا تحت عالم سے کمپٹیشن ڈیپینڈ، وہ عالم الگ ہے، کیسے جی رہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو عیسیٰ ابن مریم کو کہاں اٹھا لیا گیا ہے؟ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں۔ کبھی دھوکہ مت کھانا، کبھی آپ کو کہیں گے کہ بھائی عیسائی کہیں گے، یہودی کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہمارا نبی ہے نا زندہ، وہ آئیں گے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ دیکھو ہمارا پیغمبر اوپر اٹھا لیا گیا، وہ آئیں گے قرب قیامت۔ دھوکہ نہیں کھانا، وہ آئیں گے لیکن امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں۔ دھوکہ مت کھانا، کبھی دھوکہ دیں گے، چوکنا رہیے گا۔ وہ آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ امتی جناب محمد رسول اللہ، پھر وہ نبی کی دین کی مدد کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے، پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اپنی عیسائیت کی نہیں بلکہ دین محمد رسول اللہ جو کرنے سیکھیے گا۔ یہ کچھ ہچ آسان، ان کو اٹھا لیا گیا ہے آسمانوں پہ، ابھی بھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اور کچھ سوال، بعض عجیب سوالات کرتے ہیں نا، سکت کرنا اس کھوان ہے نا، اس کے ساتھ بول و براز کا جو ایک حاجت بشری ہوتی وہ کہاں کرتے ہیں، کہاں ایسے گمراہ کرنے کے لیے ڈاؤٹ پیدا اور شک شبہ پیدا کر کے آپ سے سوالات کریں گے۔ پھر ہمارے ایک عالم، ایک ہیں استاد محترم تھے، ان سے اکابر میں اسلافوں میں گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو
کسی نے سوال کیا، پھر کبھی ایسا ڈنڈا نشکن جواب دینا پڑتا ہے. ان سے سوال کیا کسی نے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا عقیدہ ہے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر آسمانوں پہ اٹھا لے گئے ہیں وہ کھاتے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں کھاتے بھی ہوں گے کیونکہ جنت ہے. وہ پیتے بھی؟ ہاں جی پیتے بھی ہیں. پھر انہوں نے الٹا سوال کیا کہ اچھا وہ بول براز بھی کرتے ہوں گے تو کہاں کرتے ہوں گے؟ تو یہ جو عالم تھے یہ بزرگ تھے انہوں نے برداشت سے جواب دیا تمہارے عقلوں میں، کس میں؟ ہاں تو پھر ایسا ہی جواب دینا پڑتا ہے کبھی، جواب مسقط اس کو کہتے ہیں، منہ بند کرنے والا جواب. پھر دوسرا جواب انہوں نے دیا جواب مطمئنہ، جس کو مطلب کہ سمجھا ہوئی. پھر بولا کہ بھائی دیکھو میرے بھائی اے اللہ کے بندے، جب اللہ نے ان کو اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے تو ان عالم جو الگ وہ ایک دوسرا عالم ہے، اس کو ہم اس عالم پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. یہاں سے مقابلہ کریں، یہ دار الاسباب ہے. کیا ہے؟ وہ دار الاسباب نہیں ہے. وہ اللہ ان کو کیسے وہاں زندہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. وہ ایک دوسرا عالم ہے. کون دیکھ کر آیا ہے وہ چیز کرا یا دنیاوی عالم اس پہ ڈیپینڈ؟ یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی ہے. یا پھر وہ ڈیپینڈ کرے جیسے عالم برزخ الگ ہے، عالم میدان محشر الگ ہے، عالم ارواح جہاں روحیں جمع ہوتی وہ الگ ہے نا، عالم آسمانی دنیا وہ الگ ہے. اس کو ہم اس دنیاوی موجودہ اس حال پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. یہیں سے تو بات بگڑ جاتی ہے. لہذا وہ عالم ایک الگ ہے، وہ اللہ جانتا ہے ان کو کیسے زندہ رکھ رہے ہیں. بس ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا، اللہ جل شان ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے. اللہ تو عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کے امت میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ عیسیٰ خدا ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ خدا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی گمراہ. دوسرا گروپ اٹھا انہوں نے کہا نہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا. ہاں یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ کا تعارف ہے. تو دو کتنے گروپ ہوگی؟ دو. ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ خود ہی ہے اس لیے یہ چلے گئے اوپر. دوسرے نے کہا یہ عیسیٰ کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں 3 گروہ